अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा अमीर। नाजरीन, कोरोना वबा और लोड शेडिंग के दोहरे अजाब में मुब्तला अवाम हुकूमत की जानिब देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत खुद दोहरी शहरियत के मामले में फंस गई है। बहरहाल पिछले 2 अदवार की हुकूमतें अपना दौरे हुकूमत पूरा करके गई हैं, तीसरी हुकूमत चल रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मौजूदा हुकूमत ने अपने मुआवनीन खुसूसी के न सिर्फ असासे जाहिर किए बल्कि जिन मुशीरों के पास दोहरी शहरियत है उनकी फहरिस्त भी जारी कर दी। लेकिन आपको याद होगा कि दिसंबर 2018 के वक्त में सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने अपने ने तहरीरी फैसले में करार दिया था कि दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को पाकिस्तान में सरकारी ओहदे दिए जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जानी चाहिए। फैसले में हुकूमत और उस सिलसिले में पार्लियामेंट में जल्द वाज़े कानून साजी की भी हिदायत की गई थी। अब पीटीआई की कैबिनेट में ड्यूल नेशनल्स का होना अदालती हिदायत को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है क्या? और क्या हुकूमत इस मामले में किसी कानूनी पेचीदगियों में तो नहीं फंस जाएगी? दूसरी जानिब बिखरी हुई अपोजिशन आपस में राबते तेज कर रही है और मुश्तरका हुकूमत मुखालिफ ठोस एजेंडा बनने से पहले ही टीम्स बन चुकी हैं। पंजाब बचाओ तहरीक भी बनने जा रही है, लेकिन कब, ये किसी को मालूम नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में बनने वाली जिस तब्दीली की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं उसके आ जाने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस तब्दीली के लिए खुद पीटीआई के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 3 धड़े मुतहरिक हो चुके हैं और इस पर वजीर आज़म खुद भी परेशान हैं। खैर, ईद उल अज़हा के बाद ऑपोजिशन ने एपीसी बुलाने का ऐलान कर रखा है और अब देखना यह है कि आगे होता क्या है हुकूमत और ऑपोजिशन के साथ। पंजाब में वज़ारत आला की रेस शुरू हो गई। बड़ी तब्दीली के लिए कई सियासी धड़े मुतहरिक हैं। कौन मैदान मार सकता है, प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो से लीगी क़यादत की मुलाकात, ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। एजेंडा क्या होगा? क्या ऑपोजिशन वाकई हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और वजीर आज़म के मुशीरों और मुआविनीन के असासों और कुछ की दोहरी शहरियत का मामला शह सुर्खियों में है। इस प्रोग्राम में इस पर भी तफसीली बात करेंगे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। ईद के बाद ऑल पार्टीज बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। दीगर अपोजिशन जमातों से राबते कर लिए गए हैं। 3 अरकान पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना दी गई है। कमेटी में नून लीग की तरफ से एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा परवेज अशरफ और फरतुल्ला बाबर और नैयर बुखारी करेंगे। दोनों पार्टीज के रहनुमाओं का इत्तेफाक था कि हुकूमत से छुटकारा जरूरी है, जबकि एहसन इकबाल का यह कहना था कि हुकूमत इंतकाम के एजेंडे पर चल रही है। नाअहली की वजह से मईशत तबाह हो चुकी है। अवामी राबता मुहिम शुरू हुई तो मरियम नवाज अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है, लिहाजा इस बड़े मसले से जान छुड़ाने के लिए और बाकी मसाइल से जान छुड़ाने के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है और ईद के फौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो एपीसी होगी उस पर यह मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। इन हालात में अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का महाज गर्म और साथ ही पंजाब में नए वजीर आला की रेस शुरू हो गई है। एक जानिब सूबे में गुड गवर्नेंस के लिए वजीर आजम परेशान है, तो दूसरी जानिब बड़ी तब्दीली के लिए सियासी धड़े सरधड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आइंदा चंद रोज में पंजाब में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। वजारत आला के लिए चौधरी बरादरान और अपना वजन राजा बिशारत के पलड़े में डालने के लिए आमादा हैं, लेकिन राजा बिशारत से वजीर आजम की बैठक भी लगी है, जबकि मियां असलम इकबाल जहांगीर तरीन की हिमायत से वजारत आला के मनसब के लिए कोशा है। एक और बड़े नाम अब्दुल अलीम खान को पीटीआई के पुराने ग्रुप समेत दीगर मेंबरान की हिमायत हासिल है, लेकिन जनूबी पंजाब के नाराज अरकान जुल्फी बुखारी के कजन यावर बुखारी की हिमायत में खड़े हैं। पंजाब में क्या खिचड़ी पक रही है,
اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں. سردار عثمان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامنیٹ کیا. عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے. جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، عثمان بزدار آپ کے چیف بنے. جب میں نے دیکھا کہ عثمان بزدار کس علاقے سے آیا ہے، جس علاقے میں بجلی نہیں ہے، اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، یہ چیف منسٹر سادہ آدمی ہے، کوئی بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے نہیں بنتا، گم بوٹس نہیں پہنتا. ایک ایسا زبردست یہ نکل رہا ہے، یہ عثمان کو عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے. گھر میں بجلی نہیں ہے، سادہ آدمی ہے، گم بوٹس نہیں پہنتا، بزدار یہ وسیم اکرم پلس نکل رہا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب، کیا کھچڑی پکنے جا رہی ہے پنجاب میں؟ کیا تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ساری کھچڑی ابھی آپ نے بنائی ہے نا اپنے انٹرو کے اندر، اس میں چاول بھی آپ نے اپنی طرف سے ہی ڈالے ہوئے ہیں، مونگ کی دال بھی اپنی طرف سے ہی ڈالی ہوئی ہے، اور زیرہ بھی اپنی طرف سے ہی ڈالا ہوا ہے، اور ہلکا سا جو آئل کا تڑکا ہے نا وہ بھی آپ نے اپنی طرف سے ہی لگایا ہوا ہے. کچھ چیزیں ایسی ایگزسٹ کرتی نہیں ہیں. ابھی پرسوں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بڑا کیٹاگوریکلی ایک چیز کلیئر کر کے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 23 مہینوں سے ہمارے میڈیا سے لے کے اپوزیشن تک ساروں کے لیے شاید ایک ہی دلچسپ ٹاپک رہ گیا کہ بزدار صاحب کب جا رہے ہیں، حالانکہ بڑے احسن طریقے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور ابھی تازہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آئے، ہم نے یہاں پہ قائد اعظم بزنس پارک کا افتتاح کیا، ہم نے ریور راوی فرنٹ سٹی کے لیے اس کی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا. ہم جناب یہاں پر 10 سے زائد ہسپتال پہلے سال کے اندر سے بننا شروع ہوئے پنجاب کے اندر. اس طرح کی 7500 میں چیزیں ہیں کہ جو آپ میرے ساتھ 3-4 گھنٹے بیٹھ کے اکیلا پروگرام کریں، میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ کتنی اچھی پرفارمنس کے ساتھ سارے معاملات چل رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ایم پی اے مل کے آئے گا یا وزیر مل کے آئے گا وہ کینڈیڈیٹ بن جائے گا. تو میں آپ نے کھچڑی پکائی ہے، اس کے انگریڈینٹس بھی آپ نے خود ہی بنائے ہیں، ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. چوہان صاحب، کسی قسم کی کوئی سیاسی دھڑے بازی دوسری جماعتوں کے ساتھ یا اپنی جماعت کے اندر کسی وزارت اعلیٰ کے لیے نہیں ہو رہی، آپ یہ مکمل ڈینائی کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. کسی دھڑی بندی کے ذریعے سے اگر کوئی وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں اور الوؤں کی بہشت میں رہتا ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی اپروول کے ساتھ سردار عثمان بزدار صاحب بنے ہوئے ہیں، بڑے احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ابھی بھی عمران خان صاحب اپنا سارا اعتماد کا اظہار ان کے حوالے سے کر کے گئے ہیں. لیکن پتہ نہیں آپ کی آتما کو شانتی نہیں مل رہی ہے نا، آپ کون سی کھچڑی بنانے کے چکر ہو رہے ہیں نا. چوہان صاحب، کھچڑی بڑی ذائقہ سی کھچڑی ہے. ہم کیوں کھچڑی بنائیں گے؟ پنجاب سے ایسی خبریں آتی ہیں، پنجاب سے ایسی خبریں آتی ہیں، اس کھچڑی سے پیٹ ہی خراب ہوگا، کسی کا پیٹ ٹھیک نہیں ہونے لگا. کس کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے چوہان صاحب؟ یہ آج جو بنا رہا اسی کا ہوگا. میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس کھچڑی میں جو آپ نے بھی پورا انٹرو بنایا ہے کہ فلاں کے ساتھ ہے، فلاں گروپ کے ساتھ ہے، فلاں اس کی آشیرواد سے آ رہا ہے، کیا کر رہا جانا. یہ 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 والا پاڑا آپ نے پڑھا ہے، جو کم از کم میری سمجھ میں ترجمان ہوں، اور اس پوری پروسیس کے اندر میری سمجھ سے بالا تر آپ کی یہ کھچڑی اور آپ کا یہ پہاڑا. چلیں چوہان صاحب، آپ کہہ رہے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی. خدا نہ خواستہ اگر آنے والے دنوں میں تبدیلی آ گئی تو میں پھر سے آپ سے پوچھوں کہ چوہان صاحب یہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ نے سارا جو نا ریسیپی بنائی ہے نا کہ راجہ بشارت صاحب مل آئے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور علیم خان صاحب یہ کر رہے ہیں، اور میاں اسلم اقبال صاحب جہانگیر ترین صاحب سے کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے جس نے پوری سٹوری بنا کے آپ کو دی ہے نا، یا تو اس کا پولیٹیکل تھوڑا سا جو نا وزڈم اس میں کوئی تھوڑی سی کمی ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ یار کوئی جہانگیر ترین صاحب کے آشیرواد سے آ سکتے ہیں سب وزیر اعلیٰ اس وقت آ سکتے ہیں. اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان کے اور پنجاب کے حالات کیا ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی اور باقی بھی. یہ سارا فضول فیک قسم کا سیوڈو قسم کا سو کال قسم کا جناب کھچڑی بنا کے اور تھیوری بنا کے نہ پریزنٹ کریں. سردار عثمان بزدار صاحب موجود ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ خیر صلاح. چوہان صاحب، آپ نے بات کی کہ جہانگیر ترین کی وجہ سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. جب ان کے ہوتے ہوئے اتنے سارے پنجاب میں ایم پی ایز آ سکتے ہیں تو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں آ سکتا؟ گزر گیا وقت کی بات ہوتی ہے. یہی تو سدرا صاحبہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. جس بندے نے آپ کو جو ہے نا پروگرام سے پہلے یہ پوری تھیوری اور کاغذات بنا کے دیے اور انٹرو بنا کے دیا نا، اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے مجھے. اس کی عقل پہ، اس کے سیاسی سوچ پہ ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے. سماج ایسا اتنا اچھا ٹی وی، ٹاپ کلاس کا ٹی وی ہے. میں تو ایڈوائز دوں گا کہ جس نے آپ کے پروگرام سے پہلے جو آپ کا کوارڈینیٹر ہے یا پروڈیوسر ہے
चौहान साहब आती किधर से हैं खबरें? ये कौन अफवाहें उड़ाता है फिर ये? और भाई मैं तो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटा हूं, मैंने आज भी कहा है, मैंने कल भी कहा है, मैं कोई जना 23 महीनों में 23 दफा जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका हूं कि बुज़दार साहब है, काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिल हो पाक बाज के मज़दाक कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब के एतमाद के साथ कर रहे हैं। आप पता नहीं किधर से चौहान साहब आप कह रहे हैं बुज़दार साहब काम कर रहे हैं, आपकी ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून वाले वो ये कह रहे हैं कि पंजाब का वो 2 साल में तबाहकारी वाला हाल कर दिया कि पंजाब बचाओ तहरीक चलानी पड़ेगी। हाँ, इन्होंने पंजाब में तो बड़े जनाब सुरखात के पर लगा दिए थे। यहाँ पे तो पंजाब के अंदर जनाब ये खादमे आला साहब जो है ना वो दरियाओं में जनाब शहद की और दूध की नहरें बहा के गए थे। यहाँ तो पंजाब में खादमे आला साहब जनाब बादशाही मस्जिद की मीनारों से मुर्गे मुसल्लम उछल उछल के गरीब आवाम के मुंह में छोड़ के गए थे। क्या फजूल बातें कर रहे हैं। मैंने आज कहा है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है कि मज़दाक बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ, इनकी कहानी करप्शन की है और इनका गम एहतसाब का है। बस उसकी वजह से क्या ही बेहतर हो कि तनकीद करने वालों को बुज़दार साहब खुद आकर जवाब दे दें, मीडिया पर आकर, किसी टॉक शो में आकर खुद बता दें। हदीस में लिखा हुआ है कि जो बंदा आके खुद टॉक शो में आके बैठ के बात नहीं कर सकता वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। नहीं, अपनी कारकर्दगी के बारे में चौहान साहब मैं आपसे पूछूं, आपकी वजारत के बारे में, मैं आपसे आपकी वजारत के बारे में पूछूं, आपकी वजारत के बारे में बुज़दार साहब बेहतर तरीके से नहीं बता पाएंगे। मैं हूँ जनाब बुज़दार साहब का तर्जुमान, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी मीडिया में हर रोज जनाब बच्चे को बताता हूँ। ये कौन सी हदीस में कौन से आइन में लिखा है कि नहीं, किसी हदीस में किसी आइन में नहीं लिखा, लेकिन चौहान साहब आपके सामने साबिक वजीर आला भी तो है ना, शहबाज शरीफ साहब, वो तो मीडिया पर आकर बताते थे काम के बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। और जनाब जली रंगबाजी करना आता था ना, काम करना नहीं आता था। तभी तो जनाब तुम अच्छा खासे अरब रुपए का कर्जा मुसल्लत करके चले गए पंजाब के ऊपर, तभी तो सारी अदालत तबाह करके चले गए, तभी तो पुलिस तबाह करके चले गए, पटवार तबाह करके चले गए, तभी तो एक ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर पूरे साल का जो हेल्थ का बजट है ना वो कम है और ऑरेंज लाइन ट्रेन का बजट ज्यादा है। उन निकम्मों को कौन बताए कि यार कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकाल के जो है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से प्रोजेक्ट अप्रूव किए जाते हैं। पूरा हेल्थ का बजट, पूरा तालीम का बजट एक साइड पे और मेट्रो का ऑरेंज लाइन ट्रेन बजट एक साइड पे, और वो भी साल का 50 अरब रुपया आपने पल्ले से डालना है। जो बातें किया करते थे और बढ़ के मारा करते थे, जिनकी मिसाल आप दे रही हैं, उस्मान बुज़दार साहब खामोशी से काम कर रहे हैं। लेकिन चौहान साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कहा भी ये जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। कामयाबी का शोर अभी तक नहीं सुनाई दे रहा। मचा रही है ना, कामयाबी शोर मचा रही है। अभी ये रिवर रावी फ्रंट के आपके सामने है शहर की। 10 साल जो है शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर सके। 10 साल 3 दफा उन्होंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करें, शुरू करने का ऐलान भी नहीं कर सके। हमने तो अथॉरिटी भी बना दी। फिर आप ये जो कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क आपके सामने है, इन्होंने कमीशन खाने के लिए प्रोजेक्ट रोक दिया। ये नाम नेहाद खादमे आला साहब, जिनकी मिसालें आप देते फिर रहे हैं ना, उसने कमीशन खाने के लिए प्रोजेक्ट रोक दिया, एक ईंट नहीं लगाई। यहाँ पे आके सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने जनाब आज वो पार्क का इफ्तिताह कर दिया। हमने 10 अस्पताल पहले साल शुरू किए। लाहौर के अंदर 1992 से लेके अब तक कोई अस्पताल नहीं बना सरकारी। हमने यहाँ पर आपके 3 अस्पताल शुरू कर दिए लाहौर शहर के अंदर। पूरे पंजाब के अंदर 10 से ज्यादा जनाब आपके अस्पताल बन रहे हैं, बड़े बड़े। बिल्कुल चौहान साहब, तर्जुमान होने की हैसियत से आप अपना फर्ज पूरी तरह अदा कर रहे हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस बता रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये ख्वाहिश है कि उस्मान बुज़दार साहब खुद भी आकर अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, और उनके जो मुखालिफिन हैं जो उन पर तनकीद करते हैं उनको भी आकर वो खुद ही जवाब दे दें कि क्या परफॉर्मेंस वसीम अकरम प्लस की हैसियत से पंजाब के अंदर वो अदा कर रहे हैं, और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो कहीं नहीं जा रहे, वो खुद अपने मुंह से आकर बता दें। खैर नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और इसके साथ साथ जो नेशनलिटी के हवाले से दीगर खबरें हैं जो असासे सामने आए हैं, इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे चलकर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और मुशीरान के कितने असासे हैं, कौन बैरून मुल्क की शहरियत रखता है, सब कुछ सामने आ गया। 20 मुआविन खुसूसी और मुशीरान के असासे सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। 20 में से 4 दोहरी शहरियत के मालिक हैं। जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरी, शहजादा सैयद कासिम और नदीम बाबर अमरीकी शहरी हैं, जबकि तानिया दरूस के पास कैनेडियन नेशनलिटी है, जबकि मोइद यूसुफ और शहबाज गिल ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। बैरून मुल्क असासों की बात करें तो जुल्फी बुखारी लंदन में 48,50,000 पाउंड के जायदाद के मालिक हैं,
बैरून मुल्क $25 लाख का बैंक बैलेंस है, जबकि 4 गाड़ियां हैं जिनकी मालियत £5.25 लाख है। नदीम बाबर के बैरून मुल्क मुख्तलिफ कंपनीज में 13 करोड़ 77 लाख रुपए की सरमायाकारी, और नदीम बाबर के पास अमेरिका में घर भी है जिसकी मालियत 3 करोड़ 11 लाख रुपए है। तानिया अदरोस के पास बैरून मुल्क अमेरिका में 9 करोड़ 42 लाख रुपए हैं, जबकि लंदन में 8 करोड़ 55 लाख, सिंगापुर में 12 करोड़ 77 लाख और न्यूयॉर्क में 14.5 करोड़ से जायद के असासे हैं। इसी पर बात करते हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से ससी रब के, मुस्लिम लीग नून से खुरम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि खान साहब हमेशा से ही मुखालिफत करते आए हैं दोहरी शहरियत के हवाले से। कैबिनेट के अंदर ही दोहरी शहरियत वाले अरकान के बारे में अब खान साहब की क्या राय है? मेरा ख्याल है भी आपने जो क्लिप सुनाए, अगर उसको मेहरबानी फरमाकर आप दोबारा सुनिए, तो उसमें लिखा है कि जी दोहरी शरीयत वाले पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए और मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, और ना पार्लियामेंट में कोई है और ना कोई मिनिस्टर है, ना ही कोई एडवाइजर है जो कि विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर कोई इनमें से एडवाइजर नहीं है, उनके पास किसी के पास दोहरी शरीयत नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लिस्ट किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने लेकर या अपोजिशन के किसी लीडर ने पब्लिक की है? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर खुद सरकारी वेबसाइट पर पब्लिक की गई है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और क्या ये लोग, जो खान साहब ने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ रहकर पैसे बनाए हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनके असासे जो भी उन्होंने बताए हैं, क्या वो उनके यहाँ ऐसे पीएम बनने के बाद, अपनी पीएम का मामले खुसूसी बनने के बाद किसी ने 1 रुपए भी कमाया है? मतलब ये तो हिस्ट्री में था ही नहीं कभी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब कहा कि ठीक है, आप पे पाबंदी नहीं है इनमें, पार्लियामेंटेरियन पे है, मुझ पे है, सेनेटर पे है, एमएनए पे है, मिनिस्टर्स पे है, लेकिन ऐसे पीएम पे कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप भी अपने असासे डिक्लेयर करें। और मैं समझता हूं कि अच्छा हुआ कि सबके। और ये लोग, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या तानिया अंदरूस एक बहुत बड़ा ब्रेन नहीं है? क्या इनको पाकिस्तान पे इनका हक नहीं है? ये वो लोग हैं जो आज वापस आकर सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं। अपना एक पाकिस्तानी ब्रेन है जो ड्रेन हो रहा था, ये वापस आकर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ बैठकर असासे बनाए होते इन्होंने, अगर यहाँ बैठ के इन्होंने माल बनाए होते, यहाँ बैठ के सारा कुछ इन्होंने किया होता, तो सब कुछ ठीक था। मैं समझता हूँ कारकर्दगी की बुनियाद पर यहाँ बैठे हैं। और ये मशावरत होती है जो फाइल पे साइन होती है, डिसीजन या प्राइम मिनिस्टर का होता है ऊपर जाकर और मिनिस्टर का होता है। तो अच्छे काम को जिस अंदाज से बुरा किया जा रहा है, ऐसे अच्छे काम हम करते रहेंगे। जैसे चीनी रिपोर्ट खुद पब्लिक की थी, ये खुद वेबसाइट पे डाला है। मुझे बताएं कि इससे पहले क्या कुछ होता रहा। यहाँ तो आपने देख लिया कि आपका पॉइंट आ गया हलीम साहब। खुरम दस्तगीर साहब, हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि दोहरी शहरियत वाले ना रुकने पार्लियामेंट हैं, ना ही कौमी असेंबली में हैं, और वो बल्कि बैरून मुल्क से वापस आकर पाकिस्तानी अपना ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं और वापस आकर बल्कि वो सपोर्ट कर रहे हैं कामों में। ये जिम्मेदारी जो आखिरी है वो वजीर आजम इमरान खान की है, उनको मुस्ताफी होना चाहिए। क्योंकि अगर मुशीर पेट्रोलियम एक ऐसे साहब हैं जिनकी ना सिर्फ शहरियत दूसरे मुल्क की है, अमेरिका का जो हल्फे शहरियत है वो तो ये भी कहता है कि अगर अमेरिका ये कहेगा कि आपने हमारी फौज में लड़ना है तो वहां के शहरियों को इस पर भी जो है वो फोर्स किया जा सकता है। तो अगर ऐसे उन्होंने हल्फ उठाए हुए हैं, और अगला सवाल ये है कि उनकी मौजूदगी में ऐसी पॉलिसी बनती है जो हमने 26 जून की रात को देखा कि 300 अरब रुपए जो हैं वो उन कंपनियों की जेब में जाते हैं जिनके शेयर मुशीर पेट्रोलियम ने डिक्लेयर किए हैं। तो फिर जो इस्तीफा है वो वजीर आजम पाकिस्तान है। इतना भयानक जो मफादात का टकराव है वो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि एक रात में आप 300 अरब का उनको फायदा हो जाए जिन कंपनियों में आपके शेयर हैं, और फिर हम जो मुशीर सेहत पर आ जाएं। जब दवाइयों का भी स्कैंडल हुआ है, जिस किस्म का हमने कोरोना के दौरान जो दवाइयों का कहर देखा है जिनकी जरूरत थी पाकिस्तानियों को, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर मुशीर तजारत जो हैं वो मोहम्मद डैम का ठेका ले जाते हैं मुशीर होते हुए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
اور اگر بیرون ملک پاکستانیوں کے جو اس وقت ہمارے مشیر ہیں جو برطانوی شہری ہیں اور لائل سٹیزن ہیں اور سبجیکٹ ہیں کوئین برطانیہ کے، اگر وہ پی ٹی ڈی سی کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں اور روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری میں وہ شامل ہیں، تو اصل ایشو یہ ہے کہ جو آپ کے ناظرین سمجھنے کی ہے کہ جہاں جہاں بھی مشیر موجود ہیں وہ وزارت وزیر اعظم کے پاس ہے، وزارت پیٹرولیم وزیر اعظم کے پاس. یعنی کہ خرم دستگیر صاحب آپ کا یہ کہنا ہے یہ دوہری شریعت والا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ اس پہ وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ جی ایبسلیوٹلی، وزیر اعظم جو ہیں اس سے پہلے دوہری شریعت والوں کے اوپر بڑے الزامات خود بھی لگا چکے ہیں جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، اور اب جبکہ ان کے یہ تمام مشیر جو ہیں وہ ایسے معاملات میں ملوث پائے گئے ہیں جن کے اوپر اربوں کئی سو ارب کے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں، تو پھر ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان کی بنتی ہے. اس سے پہلے کہ کسی مشیر کو کہا جائے کہ مستعفی ہو، وزیر اعظم پاکستان کو خود مستعفی ہونا چاہیے. سیسی بلیچو صاحب آپ بھی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ دیجیے گا. معیشت، پیٹرولیم، قومی سلامتی، سیاحت، کسی بھی ملک کے لیے بڑے اہم یہ سارے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کیا حساس معاملات دوہری شہریت والوں کو دے دینی چاہیے؟ قومی سلامتی کا ایشو نہیں سمجھتی آپ یہ؟ بالکل، ایک طرح سے یہ بالکل قومی سلامتی کی بات آتی ہے، کیونکہ ابھی تک یہ بھی بات زیر بحث ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو ممبر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ کیبنٹ میں بیٹھ کر یا دوسری جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل فورم ہے وہاں بیٹھ کر آپ کے ڈیسیشن میکنگ، پالیسی میکنگ پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں خود اپنے مینیفیسٹو سے آنکھ چرانا ہے، یو ٹرن کی طرف آنا ہے. قول اور فعل میں یہ تضاد ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی نے جو ماضی میں باتیں کی ہیں میرے خیال میں اس حوالے سے ان کے پاس اپنے بھی کئی ممبرز جو ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ہیں جو میرے خیال میں نمائندگی کر سکتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہے، کیا ایشو تھا کہ ان پر وہ ٹرسٹ اتنا وہ نہیں کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں، وی ایگری ٹو ڈس ایگری، تضاد ہو سکتا ہے، ویو پوائنٹ کا تضاد ہو سکتا ہے نظریاتی، لیکن اگر کمپیئر کریں کافی ممبرس کو تو یہ جو فوج ظفر بوجھ بیٹھی ہے جو ڈیول نیشنلٹی کے زد میں بھی آ رہی ہے، جو اوتھ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے کہیں ملکہ سے کہیں امریکہ سے کہ بھائی جب قومی سلامتی وہاں کے جو معاملات آئیں گے تو یہ اپنے ملک کو دفاع کرنے کے لیے وہاں کے سرحدوں کے لیے وہ ہتھیار تک بھی اٹھا سکتے ہیں. تو مطلب یہ تو اس میں بہت بڑا یہ ایک کوسچن مارک آ جاتا ہے. اور اس پہ پی ٹی آئی نے جو بات کی تھی الیکشن سے پہلے یا 21-22 سال جو وہ کہتے ہیں ہماری جدوجہد ہے، ہر پارٹی کو حق ہے اپنی سیاست کرنے کا، لیکن جہاں آپ سرحدوں کے تحفظ کی بات کرتے، آپ اپنے آپ کو سرٹیفکیٹس دوسروں کو بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ محب وطن سمجھتے ہیں، جو کبھی کبھار مجھے نہیں پتا میں ہنسوں یا روؤں کہ جنہوں نے قربانیاں دی پاکستان کو تحفظ حقیقتاً دیا، اس کے آئین ہو یا ان کی سرحدیں ہوں ان کا دفاع ہو، یا جو بھی ہمارے بارڈرز ہیں وہاں جنگ میں جو ہے قربانیاں دینے کی بات ہو، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تو اس طرح ہمیں شامل دہشت گردی کی جنگ میں نہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ فلور آف دا ہاؤس جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بات کی کسی کو شہید کہہ دینا، جو شہید ہیں ان کو مرحوم کر دینا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اب سمجھنا چاہیے لوگوں کا اعتبار خود ان سے اٹھ چکا ہے، اور مزید وہ جو ہے ان کو دیوار سے لگائیں گے، لوگ جو ہیں وہ ان کو خود بخود ریجیکٹ کریں گے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ اگر ان کو ملی تو اس میں ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ بھائی وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف پی ٹی آئی گورنمنٹ، اور یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یکے دیگر روزمرہ، اور یہ جو ہے کچھ صرف محض ایڈوائزز کی بات نہیں ہے. ان ایڈوائزز کو جو ہے ایک تو ویزیبل لیکن ایک پس پردہ بھی جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ بالکل قومی سلامتی کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں وہ آتی ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب، خرم دستگیر صاحب تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کے استعفے کی بات کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا بھی کچھ ایسا ہی موقف ہے کہ یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی مخالف پارٹیاں آپ کی پارٹی کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا رہی ہیں کہ اپنی پارٹی کے اندر کیا کام کرنے والے دماغ نہیں تھے کہ جن کو دوہری شہریت حاصل ہے ان کو بلا کر ان سے کام کروایا جا رہا ہے؟ ایک تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کے ہی لوگ ہیں، لیکن میں پہلے سوال کرنا چاہوں گا جو نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہی ہیں محترمہ بلیجو صاحبہ،
میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میمو گیٹ اسکینڈل میں ملوث شخص کو حسین حقانی کو ان کا سفیر تھا، پیپلز پارٹی نے اس کو وہاں بٹھایا ہوا تھا میمو گیٹ اسکینڈل کے اندر. تو آپ جو ہے وہ چیزیں جس میں کٹڑے میں بھی لوگ آ گئے، اس سے غلط یا صحیح بات بھی ہو گئی. آپ پر جو بھی سوال جاپان ہوتا ہے جواب جرمنی کیوں دیتے ہیں؟ چلے بات کرنے میں. اچھا سسی صاحبہ، آپ ایسا کیجئے گا کہ حلیم عادل شیخ صاحب بات مکمل کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دے لیجئے گا. شیخ صاحب کے لیے عزت ہے، بالکل کوئی بھی آپ ان کو بات مکمل کرنے دیں، ان کی بات کا آپ جواب دے لیجئے گا. پہلے یہ جواب دیں کہ کیا ان کے پاس وہ بہتر لوگ نہیں تھے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی رکھی ہیں اوتھ کے انڈر ہیں جو دوسرے ممالک کے، تو وہ قومی کیا یہ تصادم، یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس پر جواب دیں نا، بجائے اس کے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے. پھر آپ کا خدا نہ کرے کوئی کون سا آپ کا ایک کارکن بھی اس طرح سے دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینکڑوں لوگ میں گنوا سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں، گنوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پوری دنیا اس سے آشکار ہے. آپ کی پوری بات حلیم عادل صاحب نے سن لی ہے، جی ان کو جواب دینے کو. فلور آف دا ہاؤس پر جو ہے شہید کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، اس پر بھی تو آپ کا تبصرہ آنا چاہیے. پھر میں بھی یہ کہوں کہ جو ہے اس پر ابھی تک کوئی بات نہیں، کوئی معافی تلافی، کوئی تردید آئی ابھی تک تو نہیں ہے. حلیم عادل شیخ یہ میمو گیٹ کی زد میں، اس کی آڑ میں جو ہے آپ بھلے سارے چیزیں بیچ میں نہیں بولوں گا، ابھی کا بتائیں نا شیخ صاحب. نہیں ہے کہ میں بیچ میں بات کروں، انہیں بولنے دیا. اچھا سسی صاحبہ کو بتانے تو دینا، ان کو بات کا جواب تو دینے دینا. مجبوری کیا تھی کہ یہ جو سارے لوگ بالکل عزت لائق ہیں، وی ریسپیکٹ دیم، پر بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو گورنمنٹ کی ایک پوری مشینری میں بٹھا دیا ہے جو اوتھ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے دوسرے ممالک کا. شیخ صاحب اچھا سسی صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب آپ ان کو جواب دینے دینا. حلیم عادل شیخ صاحب آپ جواب دیجئے. ایسے بات نہیں کروں گا آپ کا، میں نہیں مرغوں کی طرح لڑائی کرنا چاہ رہا ہوں، انہیں چپ کرائیے، میں بات کروں گا. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. وہ خاموش ہے، اب آپ جواب دیجئے. مجھے افسوس کی بات ہے جو کوشچنز انہوں نے ریز کیے وہ سارے کوشچنز آپ ریز کر چکی تھی، وہ آپ کے سوال میں تھے، وہ پہلے کر چکی تھی. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم خود اپنا تماشا بنواتے ہیں، ہم خود شاید اخلاقیات سے معذرت کے ساتھ کہوں گا، ان کے لیے رسپیکٹ ہے، ہماری بہن ہے، کہ ہمیں اندازہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آ کے بیچ میں بات، وہی سوال انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا. جب آپ بات کرتے ہیں میں خاموشی سے سن رہا ہوں، محترم خرم بھائی نے بات کی، میں نے خاموشی سے سنا ہے. ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ان کی بات اصل بتائی جاتی ہے کہ بھائی خود ہی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کا ذکر کیا، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میمو گیٹ میں جس میں پاکستان کی سیکیورٹی کو اس پہ لگایا، اس پہ ان کا حسین حقانی، ان کا لاڈلا، ان کا سب کچھ، اور آج تک وہ پاکستان کی ایسے لوگ انہوں نے پالے ہوئے تھے. اب میں کہتا ہوں ہمارے جو میں نے پہلے ریپیٹ کیا، یہ وہ برینز ہیں اور یہ پالیسی میکنگ میں اس جگہ موجود نہیں ہے. خرم بھائی نے جو فرمایا، بھائی خرم بھائی سے کہوں گا کہ آپ کے لیڈران کے اثاثوں میں 1998 سے آج تک 549 بلین 549 ارب کا اضافہ ہوا ہے آپ کے بھائی پاکستان کے پاسپورٹ والوں کے پاس. اچھا حلیم عادل شیخ صاحب، میرا آپ سے اسی سے متعلق سوال یہ ہے کہ آپ خود کو اس جگہ پر رکھ کے ذرا سوچئے، آپ اپوزیشن میں ہوتے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی حکومت میں ہوتا، ان کی کیبنٹ میں دوہری شہریت رکھنے والے اراکین سامنے آتے، کیا اس وقت بھی آپ اتنے ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے؟ کیا اس وقت بھی آپ کا موقف یہی ہوتا یا آپ کا مطالبہ استعفیٰ ہوتا؟ کیونکہ آپ تو اقامے پہ بھی استعفیٰ مانگتے ہیں. دیکھیے، اگر کوئی وزیر ہوتا دوہری شہریت کا، اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. اگر کوئی پارلیمنٹیرین ہوتا جو آئین کہتا ہے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. میرے کپتان نے جتنے آپ نے وائس کلپ سنائے ہیں سارے وہی ہیں. کوئی وزیر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایم پی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ ہیں. آج ملک میں جب ہم اچھے ڈاکٹر کو باہر سے بلا سکتے ہیں، اچھے وکیل کو بلا سکتے ہیں، اچھے بزنس مین کو بلا سکتے ہیں، یہ اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. آپ کیا چاہتی ہے؟ ویسے ہی انہی لوگوں کو بٹھا دیا جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. جو انہی لوگوں کو بٹھا، وہ مشکل رکھے جائیں جنہوں نے 549 بلین روپیز کے 700 میں اضافہ کرایا. اور میں کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب کو اپنے دونوں بچوں کو تو آگ کر دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی شاید پوتے میرے نہیں ہیں. اگر دوہری شہریت رکھنا تو میاں صاحب کو چاہیے انہیں آگ کر دیں. حسین سے میرا تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ملکہ سے حلف اٹھایا ہے. ایسا نہیں ہے، گدھے گھوڑے کو ایک ساتھ نہیں آگا جاتا. اس کے اندر جو بات ہے خود پرائم منسٹر نے کہا اور انہوں نے رکھ دیا ہے. ہمارے ایڈوائزر کسی کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے، کسی وزیر کے پاس نہیں ہے، کسی ایم پی ایم این اے کے پاس نہیں ہے. اگر اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی آئے ہوئے ہیں تو ان کے ڈیسیژن پرائم منسٹر کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے سپریم کورٹ سے
करप्ट डिक्लेयर होने के बाद नाअहल हो चुके, आज वो कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान तो वो है जिसने शुगर कमीशन की रिपोर्ट ओपन करा दी, शुगर कमीशन ओपन किया, आपने कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर नहीं लाया। आज ये जो इनकी सारी जो आप जिस पे हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं खुद कराया है, मैं समझता हूँ ये अपनी अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, ये अपनी अपनी फील्ड के अच्छे लोग हैं। परफॉर्मेंस पे तो, और ये क्या एक भी क्या जो जायदादें जो पैसा जो सब कुछ है क्या इन्होंने आने के बाद बनाया? यहाँ तो वो लोग बैठे, मैंने बताया ना सिर्फ अभी कि 549 अरब तो शरीफ फैमिली के उसमें 98% इजाफा हुआ है, 98% इजाफा हुआ है इनके असासों में, जहां इनके साजों ने, माजों ने, रक्शे वालों ने, टैक्सी वालों ने, पापड़ वालों ने, इनके मुलाजिमीन ने, जो जाली टीटी बॉयज ने, कैश बॉयज ने इनके उसमें इजाफा किया है। पाकिस्तान बदलता हुआ पाकिस्तान है, तब्दील होता हुआ पाकिस्तान है, मुख्तलिफ पाकिस्तान है, इसमें अवाम को हर चीज बताई जाती है। पीपल पार्टी की बात करूं, वो जीआईटी नहीं बताते 4 साल के अंदर, जिसमें सैकड़ों लोग मर गए थे। नहीं तो जीआईटी तो पब्लिक की ना उन्होंने, और ये बात नेशनल सिक्योरिटी की, रेमंड डेविस ने निकाला था, रेमंड डेविस को किसने निकाला था, किसने की थी, अमेरिका की गुलामी किसने। अच्छा शशि प्रिया साहबा, इस चीज का क्रेडिट तो देना पीटीआई को कि उन्होंने आटा चीनी की रिपोर्ट खुद पब्लिक की। किस शक पर आप पूरा उतरे हैं? अभी तक वायलेशन पे वायलेशन हो रही है आपकी। अच्छा शशि साहबा, इस चीज का क्रेडिट तो देना पीटीआई को कि उन्होंने आटा चीनी के हवाले से रिपोर्ट खुद पब्लिक की, अब उसके बाद अपने मुआवने खुसूसी और मशीरों के असासी और दोहरी शरीयत का मामला खुद ही फहरिस्त शेयर की उन्होंने। पेट्रोलियम से लेकर दूसरी चीजों, ऑपोजिशन का काम उन्होंने खुद किया। मुझे अब उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। मैं इस तरह के प्रोग्राम करती ही नहीं हूँ, सच्ची बात ये। अब बात ये है कि जिस पर जो है एक आलम आश्कार बात हो कि आइन के साथ पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या किया है। हम भी जो भी जमहूरियत पसंद बंदा होता है वो चाहता है आपके पास भले जो है वो एक पोलराइजेशन ना हो, लेकिन एक जो है कंपटीशन सियासत में भले हो, उस पर बेहतरी आती है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बेहतरी की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सियासी पार्टी की बजाय आप ग्रोह की तरह जो है एक्ट करें और आइन की जो है वायलेशन करें। जो चीजें शिक्के आपको पसंद है उसकी तो आप पैरवी करें, वो तो लेजिस्लेशन तो क्या आप ऑर्डिनेंस रात के बीच में कुलभूषण के से लेकर दूसरी चीजों पर लेकर आए, कश्मीर के इशू तक जो है वो साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो रिकमेंडेशंस थी जो ज्वाइंट सेशंस में, उनका क्या किया? एनएफसी पे वो सूबे को आंखें दिखा रहे हैं। उन्होंने अभी जो 18वीं तरमीम के हवाले से जो भी चीज है वो आइन से बाला बाला होकर वो करने की तैयारियां कर रहे हैं, यानी वो मोबे वतन है। हमें उन्होंने कर दिया है एक क्वेश्चन मार्क, उन पर क्वेश्चन मार्क जो है मैं भी लगा सकती हूँ, कह सकती हूँ कि ये जो है मोबे वतन नहीं है। लेकिन बात ये कि इनको सियासत अगर नहीं करना आती थी तो फिर वो ये जो इतने अरसे से हम सुन रहे थे कि हमारा मैनिफेस्टो ये है और हमारे नंबर फलाने पॉइंट पर लिखा हुआ है कि दोहरी शोहरत के जो है लोगों को हम आने नहीं देंगे, हमारे इलेक्टेड लोग जो हैं वो आकर जो है चीजों को आगे बढ़ाएंगे, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में एक शफाफ। नहीं, ये कहा था क्या कि दोहरी शरीयत के लोगों को नहीं आने देंगे हुकूमत में? नहीं देखे ना, उसमें है ना ओथ अगर आपने लिया हुआ है और उसमें किसी एक के पास एक जिम्मेदारी नहीं है। मुख्तलिफ लोगों, ये जो लोग हैं उनकी मैं जाती तौर पर मैं फिर से कहती हूँ कोई भी दुश्मनी मेरी नहीं है, लेकिन जहां पाकिस्तान के पार्लियामेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मशीनरी, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो आप बताएं कि वो जो अमेरिकन वो ओथ लिया हुआ है कि जंगी जब सूरत हाल आएगी तो मैं हथियार, आज अब रजा रबानी साहब की सैनेट वाली आप स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर है, जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन खुद पीटीआई के जो है, आप बताएं कि यहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता। आप बताएं यहाँ जो है कौल फैल में तजाक वाली बात नहीं आती। आप बताएं कि इस हवाले से ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, शशि साहब ये तो हुकूमत के कौल फैल की तजाद की आप बात कर रही है ना, ये सिर्फ हुकूमत के 4 कैबिनेट के लोग हैं जिनकी दोहरी शरीयत का मामला है। 22,000 सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं पाकिस्तान भर में जिनके पास दोहरी शहरियत है, क्या उसके हवाले से भी आप बात करेंगी? नहीं, देखें वहां भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आपका एक एडवाइजर जो आपके कौमी सलामती इश्यूज के हवाले से आपके वज़रा जो भी है पीटीआई के हों या उनकी जो है इत्तेहादी जमायतों को है,
انہوں نے حلف تو لیا ہوا ہے نا. ہم ایز اے مسلم میں تو یقین کرنا چاہوں گی کہ جو حلف لیا ہوا ہے کم سے کم ان پر جو منیمم اسٹینڈرڈس ہیں یا جو ان کا کچھ نہ کچھ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس پر وہ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے وہ جو ہے میں کون ہوتی ہوں سرٹیفکیٹس لینے والی. لیکن بات جہاں آپ کے اصول کی آتی ہے تو آپ خود بتائیں کہ دو آپ کے بہت بڑے جو ہے اس میں ایک ہیوج ڈفرنس ہو آپ کے قول و فعل میں, اور ملٹیپل کانسٹیٹیوشنل فورم پر بیٹھ کر بھلے کیبنٹ میں ان کو روک دیا گیا ہو, لیکن دوسری آپ کی جو بھی, کیونکہ یہ مت بھولیے گا کہ یہ حکومت آرڈیننس سے زیادہ چل رہی ہے, یعنی حساس ترین جو چیئرمین. میں سسی صاحبہ یہی بات حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھتی ہوں. حلیم عادل شیخ صاحب, یہ جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں کہ ایک ملک سے اپنی وفاداری کا اظہار کرنے والا دیگر ممالک کے ساتھ بھی اپنی وفاداری کا اظہار کر چکا ہے اپنے حلف میں, وہ پاکستان کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا, یہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور تحریک انصاف دوہری شہریت پر تنقید کا سامنا کر رہی ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہمارے کچھ پاکستانی جو ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ کے, وہ ملک کو سرو کرنا چاہتے ہیں اور ایک لمٹ میں رہ کر ان کو ملک میں آ کر ملک کی خدمت کرنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہمارے کتنے بچے جو ہیں انہوں نے برین ڈرین کر دیا 10 سال کے اندر, انہوں نے نہ نوکریاں دی, نہ کچھ کیا, کرپشن کی, ادارے تباہ کر دیے, اپنی رشوت پہ, پیسوں پہ, بھتے پہ, کمیشن پہ انہوں نے نوکریاں بانٹ دی. ہمارا پڑھا لکھا بچہ بھی نکل چکا ہے. ہم تو چاہیں گے کہ یہ تمام لوگ جو ہمارا برین ڈرین ہوا ہے, جو بچے ہمارے باہر جا کر بڑا کام کر رہے ہیں, وہ بھی واپس آئیں اور اپنے ملک کو سرو کریں. ہمارے ڈاکٹرز واپس آئیں, ہمارے انجینئر واپس آئیں. اور اگر یہ لوگ جو اپنی دیکھیں, یہاں یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ایڈوائزر لگا دو جو مال تکڑا دے اس کو. چونکہ میں سندھ کی کرپشن پہ آئی گا تو میں آپ کو بڑی لمبی تحریک. یہاں یہ نہیں ہوتا کہ جو کمیشن اچھی دے, جو بھتہ اچھا دے, جو سسٹم کا حصہ ہو, جو سب کچھ دے, اس کو سب کچھ دے دو. یہاں یہ لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں, اپنے اس میں اپنی فیلڈ کے ماسٹرز ہیں, دنیا جہان کو سرو کر رہے ہیں. اگر وہ ملک کے آ کر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, لازم بات ہے, ملک کو آگے لے کر جانا ہے, ملک کو ان کی طرح پیچھے نہیں دھکیلنا ہے. اور دوسری ان کی میں بات کر دوں کہ بار بار کہہ رہی ہیں وہ جی آرڈیننس رات کے اس میں نکل. حلیم عادل صاحب, مجھے بریک پر جانا ہے, جلدی مکمل کیجیے گا. میری بریک میں بہت پوری سن لیجیے نا. انہوں نے کہا کہ جی رات کے اس میں آرڈیننس نکال دیا. ارے بھائی, آئی سی جے کا ڈیسیژن تھا, اجلاس چل رہا تھا, الٹیمیٹلی اس کو کیری کرنا تھا. آپ کی طرح نہیں ہے کہ جی اور آرڈیننس کے ذریعے ملاقات کرائی. کہ آپ نے تو ریمنڈ ڈیوس کو, ایک قاتل کو چھوڑ دیا چمچے بازی کے لیے, چند روپوں کے لیے, اپنے جوتیاں چاٹنے کے لیے. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ بات کرتے ہیں گفتگو کا رخ اب دوسری جانب جا رہا ہے. آپ نے پروگرام میں وقت دیا, سسی بلیچو صاحب آپ نے بھی وقت دیا. صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. اب ناظرین پروگرام میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے, تعلیمی ادارے کب کھلیں گے. ویلکم بیک. اہم سوال یہ کہ تعلیمی ادارے 15 اگست کو کھلیں گے یا 15 سپتمبر کو. حکومت اور پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے متضاد اعلانات نے والدین کو شش و پنج میں ڈال دیا ہے, جبکہ وزارت تعلیم اسکولز کھولنے کے لیے 15 سپتمبر کی تاریخ دے چکی ہے. لیکن اب نجی اسکول مالکان میدان میں آ گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 اگست سے ملک بھر کے اسکولز کھولیں گے. اگر حکومت نے ہمارے اداروں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اسلام آباد میں ملین مارچ ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مدارس والے 4 لاکھ سے زائد بچوں کے امتحان کرا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. اس اعلان پر پارلیمانی سیکرٹری ایجوکیشن کا یہ کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کی مشکلات کا احساس ہے, مگر بچوں کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ملک ابرار حسین, پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ سندھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے سید حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک ابرار صاحب, جس طرح سے ابھی آپ لوگ اسکول کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور الٹیمیٹم بھی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, ابھی تو کورونا کی وبا ختم نہیں ہوئے لیکن کچھ کیسز نمبرز کم ہوئے. عید کے بعد تو سچویشن مزید انپریڈکٹیبل ہے. آپ لوگ کس طرح یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی, اس طرح سے ہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور بچوں کا تعلیمی سیشن جو ہے وہ ضائع ہونے کے قریب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ایک تو کرونا کی جو صورتحال ہے وہ کنٹرول میں ہے, دوسرا ہم نے بیک وقت یہ بھی دیکھنا ہے
کہ ہمارے بچے کہیں اس ڈر سے کہ چند کورونا کے کیسز دنیا بھر میں بچوں میں آئے ہیں، پاکستان میں تو الحمدللہ کوئی کیس سامنے نہیں آیا، اس کے باوجود ہم بچوں کا پورا سال ضائع کر کے بیٹھ جائیں تو یہ بچوں کی زندگیوں میں دوبارہ وقت کور نہیں ہو سکے گا. اس لیے اور آپ دیکھیں 6 مہینوں سے زائد وقت گزر چکا. ہمارے جو سرد مقامات ہیں پاکستان کے 30% وہ علاقے ہیں جہاں پہ تقریباً 9 مہینے گزر گئے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو 2,07,000 پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے 25,000 تعلیمی ادارے اس کرائسس میں بند ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں جو 15 لاکھ کے قریب ٹیچرز ان تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں اور پھر الائڈ سٹاف ہے 5-6 لاکھ کا، وہ سب کا سب بے روزگار ہو چکا ہے. اور اگر بچوں کی یہ جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں یہ بحال نہ ہوئیں تو پاکستان، ہمارے بچے، ہمارے اساتذہ ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے مدارس کھل گئے، مساجد کھل گئیں، بازار کھل گئے، پبلک ٹرانسپورٹ کھل گئی، ٹرینیں چلنا شروع ہو گئیں، جہاز اڑنا شروع ہو گئے، تو نیشنل اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں، دفاتر کھل گئے. اب تعلیمی ادارے کھل جانے چاہیے تاکہ بچوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آن لائن جو ایجوکیشن کا سسٹم حکومت نے سٹارٹ لیا تھا وہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، اور یہاں تک کہ جو امیر اور اشرافیہ کے بچے ہیں ان کے لیے تو گھروں میں ٹیوٹر آ سکتا ہے، ان کے لیے تو آن لائن فیسلٹیز حاصل ہیں، لیکن پاکستان میں جو لوئر مڈل اور مڈل کلاس 90% آبادی ہے ان کو یہ سہولیات حاصل نہیں ہیں. پھر نیٹ اور آن لائن کی سہولیات آپ کے بڑے شہر کراچی، پشاور، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ جیسے بڑے بڑے شہروں میں بھی یہ مکمل سہولت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے بچے تعلیمی حوالے سے بہت پیچھے رہ جائیں. آلریڈی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ حکومت نے اپریل میں میٹرک کے امتحان کا یہ کہہ دیا تھا کہ بچوں کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کر دیا جائے گا، لیکن اسلام آباد بورڈ میں آج 3 مہینوں کے بعد جا کے رزلٹ اناؤنس ہوا ہے. تو حکومت کی یہ تعلیمی حوالے سے ناکام پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ضرورت محسوس کی. والدین کی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں کہ بچوں کے تعلیمی ادارے کھل جانے چاہیے. دنیا بھر میں تعلیمی ادارے کئی ممالک کھول چکے ہیں. چائنا سے یہ وائرس سٹارٹ ہوا، وہاں 1 مہینہ پہلے تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں. حیدر علی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ سندھ میں سب سے پہلے اسکول بند ہوئے، اب کیا سندھ میں سب سے پہلے کھولے بھی جائیں گے؟ دوسری بات، یہ بات تو درست ہے کہ بچوں کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، لیکن بچوں کا تحفظ بھی تو سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کرونا ایک عالمی وبا کے طور پر ہمارے سامنے آیا اور ہم سب اس سے بہت پریشان ہوئے، لیکن یہ ہنگامی صورتحال الحمدللہ جیسے کہ ابرار صاحب نے بھی کہا کہ اب انڈر کنٹرول ہے اور اب ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں. اب 5 ماہ سے جو تعلیمی ادارے بند ہیں اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف تعلیمی ادارے یکدم کھول دیے جائیں. ہم نے ہمیشہ SOPs کی بات کی اور ہم نے ہمیشہ بال کو حکومت کی کورٹ میں ڈالا کہ حکومت اعلان کرے. اور ابھی بھی آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا یہ مطالبہ حکومت وقت سے، حکومت سندھ سے ہے کہ وہ 5 اگست سے لے کر 15 اگست کے درمیان جو ہے کوئی اس طرح کا لائحہ عمل بنائیں اور واضح اور 2 ٹوک پالیسی بنائیں کہ جس سے آپ کے اس مطالبہ پر حیدر علی صاحب سندھ گورنمنٹ میں کسی سے بات ہوئی؟ ایجوکیشن منسٹر سے اس حوالے سے بات ہوئی آپ کی؟ جی ہم بار بار ہر پلیٹ فارم سے، ہر فورم سے ان سے ریکویسٹ کر چکے ہیں. انہوں نے ہم کو جو جواب دیا یا ان کا رد عمل یہ ہے کہ یہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے چیزیں طے ہو رہی ہیں اور نیشنل کوآرڈینیشن کونسل اس کی منظوری دے رہی ہے. تو ہم نے آپ ہی کے پروگرام میں کچھ دن پہلے اس بات کا مطالبہ وزیر اعظم پاکستان سے کیا، نیشنل کوآرڈینیشن کونسل سے کیا اور نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے کیا کہ براہ کرم یہ جو بے یقینی کی فضا ہے تعلیمی اداروں کے کھولنے یا نہ کھولنے سے متعلق، اس کو ختم کیا جائے اور ایک واضح اور 2 ٹوک پالیسی کا اعلان کر دیا جائے تاکہ اسکول منتظمین اور حکومت مل کر
تعلیمی اداروں کو کھول سکیں SOPs کے ساتھ. آپ یہ چاہتے ہیں کہ واضح پالیسی کا اعلان کیا جائے؟ تعلیمی ادارے کھولنے کا نہیں ہے. مجھے ابرار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ مطالبہ تو کریں اسکولز کھولنے کا، لیکن آپ لوگوں کی اتنی تیاری ہے کیا؟ خود سے SOPs بنائے گئے ہیں؟ لازمی بات ہے 6 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ اسکول آئے گا تو اس کے تحفظ کے لیے کس قسم کے SOPs بنائے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر عمل بھی کروائیں گے آپ؟ جی یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ ہم پچھلے 4 مہینوں اپریل سے حکومت کو SOPs دے چکے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ SOPs کے تحت تعلیمی ادارے کھول دیں. حال ہی میں جو منسٹرز کانفرنس ہوئی اس میں بھی یہی طے ہوا کہ سخت SOPs کے تحت سکولز کھولے جائیں گے 2 مہینے بعد. تو ہم نے یہ کہا کہ جب آپ 2 مہینے بعد بھی سخت SOPs کے تحت ہی تعلیمی ادارے کھولیں گے تو وہ سخت SOPs آج بھی بنائی جا سکتی ہیں، آج بھی ان پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ سکولز میں تو SOPs پہ بہتر طور پہ عمل درآمد اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بچے ٹیچرز کی بات غور سے سنتے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. ہماری تیاری ہر حوالے سے مکمل ہے. اگر تیاری مکمل نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کی تیاری مکمل نہیں ہے. شاید انہیں اپنے سکولز کا ڈر ہوگا کہ وہاں پہ SOPs کو فالو نہیں کیا جا سکتا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ٹیچرز، ہمارے بچے، ہمارے سکولز آنرز، پرنسپلز، مینجمنٹس مکمل طور پہ تیار ہیں اور SOPs کے تحت ہم اسٹرکٹ SOPs پہ عمل کریں گے. حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت ہوش کے ناخن نہ لیے تو پاکستان آلریڈی دنیا میں بہت پیچھے تعلیم کے حوالے سے. 2.5 کروڑ بچہ پہلی آؤٹ آف سکول ہے، جب پرائیویٹ سکولوں کے 4 کروڑ بچے آپ ان کو بھی نہیں پڑھائیں گے اور ریاست اپنی ابرار صاحب یہیں پہ کچھ ٹیچرز کے تحفظات بھی شامل کرنا چاہتی ہوں. حیدر علی صاحب آپ نے سندھ کے حوالے سے بات کی. سندھ کے اندر جو سکولز ہیں وہاں پر بچوں سے فیسیں تو لی جا رہی ہیں لیکن وہیں پر ٹیچرز یہ شکایات کر رہے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ دیکھیے جی ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے اپنی حد الامکان کوشش کی ہے کہ اپنے ٹیچرز کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں اور ہم نے ان کو بے روزگار نہیں کیا ہے. لیکن معاملہ اس سے ذرا سا برعکس ہے اور وہ برعکس یہ ہے کہ صرف 10 سے 15% فیسیں اس وقت اسکولوں میں آ رہی ہیں. اور ہم بار بار یہ مختلف فورم پر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ والدین کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول صرف اور صرف والدین کی جو دی ہی جانے والی فیس ہے اسی سے اپنے سارے معاملات کو تقریباً 90% لوگ اسکولز کو فیس نہیں دے رہے. آنے کا تناسب جو ہے وہ 10 سے 15% ہے. جی یقینی طور پر چونکہ حکومت نے کوئی ایسی واضح اور 2 ٹوک پالیسی نہیں دیا، کوئی روڈ میپ نہیں ہے تعلیمی اداروں کے لیے. ابھی بھی سپٹمبر کی بات کی جاتی ہے تو بہت انسرٹینٹی کے ساتھ یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اس لیے والدین کا رجحان فیس دینے کا بہت کم ہے، جس کی وجہ سے بے شمار پرائیویٹ اسکولز کو بہت زیادہ مسائل اور مشکلات کا سامنا بھی ہے. اور یقینی طور پر یہ جو ٹیچرز کی شکایات ہیں کچھ کارنر سے کچھ علاقوں میں ضرور جہاں حالات بہت ہی ابتر ہیں اور پریشان کن ہیں وہاں سے یہ شکایات ضرور سننے میں آ رہی ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات جو آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یونیسیف بھی اپنی رپورٹ میں خبردار کر چکا ہے کہ اب اسکول جب دوبارہ کھلیں گے اس کووڈ-19 کے بعد تو 1 کروڑ سے زیادہ بچے دوبارہ اسکولوں میں واپس نہیں آ سکیں گے. ہمیں بچوں کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا اور یقینی طور پر وقت کی یہ ضرورت بھی ہے کہ اس کے اوپر ایک بہتر پالیسی بنے کیونکہ بچوں کے مستقبل کا یہ سوال ہے. ابرار حسین صاحب اور حیدر علی صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ. ناظرین شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. شو پر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا.